للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، امیر جماعت اسلامی شمالی پنجاب، نومنتخب امیر ضلع برادر نصر اللہ رنداوا صاحب، قائم ضلع جناب زبیر صفدر صاحب، محمد بلال بھائی، قائدین جماعت، اراکین جماعت، ذمہ داران جماعت، میں اصل میں زبیر بھائی سے مجبور ہو کے اس پروگرام میں آیا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے بڑے کام آتے ہیں، تو اگر میں نہ ہوں، ان کی بات نہ مانوں تو پھر یہ میرے کام نہیں آئیں گے، تو اس ڈر کی وجہ سے میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں۔ لیکن میں دو باتیں صرف کروں گا، ایک بات جماعت اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور دوسری بات بہت اچھی گفتگو کی، بہت پرجوش، بہت پرمغز نومنتخب امیر ضلع نے، تو ان کی اس تقریر کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کو ایک پورا ہمگیر ہم پہلو انداز سے کام آپ کے سامنے بڑا نقشہ رکھا ہے، تو آپ لوگ سوچیں گے کہ اتنے زیادہ کام ہم کریں گے کیسے، تو اس حوالے سے آپ کو اقبال کے کلام سے ایک واقعہ سنا کے بس بات ختم کروں گا۔ دیکھیں، 26 اگست 1941 کو جماعت اسلامی بنی تھی، اور 26 اگست 2020 کو ہمارے 80واں یوم تاسیس تھا، اور 79 ایئرز ہمارے پورے ہو گئے، 79، اور 80واں سال شروع ہو گیا۔ یوم تاسیس تھا 80واں، لیکن عمر ہماری ہو گئی 1 سال کم، 80واں شروع ہو گیا۔ جماعت اسلامی، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ پورے بر صغیر پاک و ہند سے 75 افراد نے جمع ہو کے جو بنائی تھی، اور یہ 75 افراد لنڈی کوتل سے لے کر چٹاگانگ تک، راجشاہی تک، کوکسس بازار تک، برما کی سرحد تک، اس پورے علاقے سے یہ 75 افراد جمع ہوئے۔ بڑے مبارک لوگ تھے، خوش قسمت لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر دیا تھا کہ اقامت دین اعلائی کلمت اللہ کی اس عظیم کام، اس دور میں ان کا انہوں نے بنیاد رکھا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ جو حقیقت میں دا فیو دا پراؤڈ کا جو وہ ہے، یہ ان کے اوپر ہے، چند تھے لیکن بڑے قابل فخر اور بڑے اونچے مرتبے کے لوگ تھے۔ اور پھر انہیں پیسے جو جمع کیے تو رودات جماعت اسلامی میں آتا ہے، میں اکثر اس پہ کنفیوز ہوتا ہوں، ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کی حافظہ بہت اچھا ہے، وہ 74 روپے اور 14 آنے تھے غالباً، ہاں 74 روپے 14 آنے، یعنی 2 آنے کم 75 روپے اور 75 افراد، تھوڑا سا مالیاتی سرمایہ، تھوڑا سا افرادی سرمایہ، بہت بڑا کام۔ تو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا بھی عجیب انسان تھے۔ میں گیا تھا ہیرات بڑی تاریخی جگہ ہے، عبد الرحمن جامی، ملا عبد الرحمن جامی کا، غیاث الدین غوری کا، امام فخر الدین رازی کا، تو ہیرات کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیرات کے تھے۔ ہیرات سے کوئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کو کہتے ہیں چشت شریف۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی افغانی تھے، ان کے آباء و اجداد بھی افغانستان سے آئے تھے، تو اس چشت سے ان کے آباء و اجداد، اور چشت وہ گاؤں ہیں جس سے سلسلہ چشتیہ افریقہ تک پھیلا ہے۔ تو مولانا نے اس کی بنیاد رکھی، ان 75 افراد کو جمع کیا، اور مولانا بڑے عظیم انسان تھے۔ آپ دیکھیں، وہ ایک مصنف تھے، ایک منتظم تھے، ایک محقق تھے، ایک نظریہ ساز تھے، ایک تنظیم ساز تھے۔ 1920 سے لے کر 1979 تک تقریباً 60 سال، یعنی میں سمجھتا ہوں ارکان جماعت اگر ان کی زندگی کو، جو کہ ہمارے امیر تھے، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کے 60 سال ایک پبلک لائف، عوامی زندگی، اس میں لکھنا بھی ہے، اس میں پڑھنا بھی ہے، اس میں تنظیم بھی بنانا ہے، اس میں توسیع دعوت بھی ہے، اس میں توسیع تنظیم بھی ہے، اس میں انتخاب بھی ہے، اور اس میں قید و بند کی جو صعوبتیں ہیں، امتحانات ہیں، زبردست 60 سال 1919 سے 1979۔
زبردست قسم کی زندگی ہے. ان کو بڑے اپنے زمانے کے لوگ ان کو کہتے تھے یہ ابن تیمیہ عصر ہے. اپنے زمانے کے لوگوں ان کو کہتے ہیں یہ غزالی عصر ہے. المسلم العظیم، امام المسلمین، یہ بڑے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو 1400 سال کی اسلام کی احیائی تحریکیں ہیں ان کو اپنی روح کے اندر اتارا اور پھر اس کا ایک نچوڑ جماعت اسلامی کی صورت میں دیا. تو ہم ان کے لٹریچر کا مطالعہ، ارکان جماعت کے لیے لازم ہے کہ ان کے لٹریچر کا مطالعہ، خصوصاً تفہیم القرآن. یہ ہر رکن جماعت کے لیے لازم ہے کہ ان کے گھر میں ذاتی لائبریری میں تفہیم القرآن کے سیٹ موجود ہو. یہ لازم ہے. 1400 سال کی تفسیری لٹریچر کا خلاصہ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے تفہیم القرآن میں. ہم نے خیبر پختونخوا میں اس کورونا پینڈیمک میں لازم کر دیا تھا جب لاک ڈاؤن ہو گیا کہ آپ دوسری جلد پڑھیں گے. تو میں نے بھی پڑھا امیر صوبہ کی حیثیت سے، اور جب وہ میں نے پڑھا، ویسے تو پڑھتے رہتے ہیں جمعیت کے زمانے سے، لیکن جب اس طرح طے کر کے پڑھا تو پھر دوبارہ بھی پڑھا. یہ سورہ ہود، سورہ بنی اسرائیل، سورہ یوسف، اور جو مکی دور کا بالکل جو حصوں میں تقسیم کے آخری حصہ بالکل انسان کو انگلی سے پکڑ کے چلاتا ہے. تو یہ میری درخواست ہوگی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں سینٹ کے فلور پہ کوئی بھی چیز، ظاہر سینٹ میں ساری چیزیں آتی ہیں، کوئی بھی چیز پہ جب تیاری کرتا ہوں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا کیا ہے. اور یقین کریں مولانا نے جو لکھا ہے اس کا جواب کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ لٹریچر مولانا کا اور بالخصوص تفہیم القرآن ارکان جماعت کے لیے لازم ہے. دوسرا، جماعت کے بارے میں ہمیں کبھی کبھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. مایوسی کا شکار ہے کہ الیکشن ہار گئے، سیٹیں کم آ گئی، ووٹ لوگوں نے کم نہیں دیے، ووٹ لوگوں نے نہیں دیے، کم دیے. یہ بہت چھوٹا پیمانہ ہے، چھوٹا پیمانہ ہے. آپ کا جو کام ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کی جو ریچ ہے، اس کی جو پینیٹریشن ہے، اس کو آپ لوگوں کو، اس کا جو پورا کینوس ہے، جو اسپیکٹرم ہے، اس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. کسی چھوٹے سے پیمانے پہ کسی بلدیات کا، کسی جنرل کا، اس سے ناپنا نہیں چاہیے. آپ دیکھ لیں 1941 میں جماعت بنی، 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوا. ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس وقت امت کی حالت کیا تھی، عالمی نظریات کیسے تھے، کس طرح ناگفتگب حالات تھی. یہ جو سیالکوٹ کے چوک میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ کمیونزم کو ماسکو کے اندر پناہ نہیں ملے گی، نسل پرستی اور قوم پرستی جرمن اور برہمنوں میں اپنے معتقد نہ پا سکے گی، سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی لندن اور واشنگٹن یونیورسٹی میں اپنے حمایتی نہیں پائیں گے. اور یہ آج کا دور، یعنی 1945 کا دور، تاریخ میں ایک داستان عبرت کی، باقی غیر معمولی بات تھی. آپ لوگوں نے بڑی پیش رفت کی ہے، بہت بڑی پیش رفت کی ہے. میں آپ کو صرف ایک واقعہ اس پہ سناتا ہوں. ڈان اخبار نے گزشتہ دن ایک اداریہ لکھا، اور ڈان کا اداریہ سیکولر اخبار ہے، اسٹینڈرڈ اخبار ہے، لیکن سیکولر ہے. ہمارے لیے معیار نہیں ہے، لیکن میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ جو عربی کا قول ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ خوبی یہ ہے کہ دشمن بھی اعتراف کرے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات چل پڑی ہے، امارات نے تسلیم کر لیا، بحرین نے تسلیم کر لیا، سوڈان نے تسلیم کر لیا، اور سعودی عرب بھی پر تود رہے. ایم بی ایس صاحب نے کہا محمد بن سلمان کہ میں بھی اس کو تسلیم کر لیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. گویا دل تو ان کا پورا چاہتا ہے لیکن خوف ہے ان کو. محمد بن سلمان کو مغربی دنیا مسٹر ایوری تھنگ کہتے ہیں. وہ ساری طاقت کے سرچشمے اس کی طرف جاتے ہیں اور اسی سے نکلتے ہیں. تو جب یہ ہوا تو ڈان نے اداریہ لکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ اندازہ کر لیں یہ کیا ہو رہا ہے. ڈان نے لکھا ہے کہ دراصل عرب کے شیخ، اسرائیل، امریکہ اور یورپ، ان سب کا الائنس بن رہا ہے ملیٹنٹ اسلام کے پولیٹیکل اسلام کے خلاف. پولیٹیکل اسلام کے خلاف. اب پولیٹیکل اسلام تو ظاہر اسلام میں پولیٹیکل اسلام، صوفی اسلام، ملیٹنٹ اسلام، یہ تو مغرب کی اپنی تقسیم ہے. اسلام وہی جو قرآن و سنت ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے آئے، تفصیلات اس کے قرآن. اسلام اتنا صوفی ہے جتنا کہ قرآن و سنت ہے. اسلام اتنا جہاد کی بات کرتا ہے جتنا قرآن و سنت کرتا ہے، اتنا پولیٹیکل ہے جتنا قرآن و سنت. یہ تو ان کی اپنی تقسیم ہے، اسلام ایک ہے. تو پولیٹیکل اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہو رہا ہے. تو ڈان نے لکھا ہے کہ یہ پولیٹیکل اسلام کو ریپریزنٹ کون کر رہا ہے؟
اور مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے بڑا انجوائے کیا اس کو. اس نے کہا کہ پولیٹیکل اسلام کو 3 اینٹیٹیز وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں, دی حماس آف فلسطین, دی اخوان آف عرب اینڈ دا جماعت اسلامی آف پاکستان. یہ آپ ہیں. ہمارے پاس نہ فوج ہے, ہمارے پاس نہ ریاست ہے, ہم نہ ایوانوں میں ہیں, نہ مملکتی طاقت ہیں, اور جن کے پاس فوج ہیں, ایوانوں میں ہیں, ریاستی طاقت ہیں, ان سے کوئی خوف زدہ نہیں ہے, اور جو بے دست و پا ہیں, تہی دست ہیں, ان سے خوف زدہ ہیں اور ان کے مقابلے میں الائنس بن رہے ہیں. یہ آپ کی طاقت ہے, یہ طاقت ہے آپ کی. اس لیے یہ جو کل اخبار میں آج آیا ہے کہ سی سی نے اور سوڈان کے جنرل نے آپس میں ملاقات کر کے سوڈان میں اخوان کے اوپر پابندی لگا دی, اور سوڈان میں جو اخوان کے لیڈرشپ پناہ گزین تھے ان کو پکڑ کے مصر کے حوالے کرنے کی معاہدہ ہو گیا. یہاں پہ تو یہ جماعت الحمدللہ, آپ ایک تہذیبی قوت ہیں, طاقت ہے. اپنی اس جو نیچر ہے آپ کے کام کا, اس کے اوپر کنسنٹریٹ کیجئے, ہمت کیجئے, اور اپنے دعوت کو پھیلائیے. جس طرح بات کی ہے آپ کے نومنتخب امیر ضلع نے, دستور کے دفعہ 9, دستوری جماعت کے دفعہ 9, اس کے روشنی میں ہمیں کسی منصوبے کی ضرورت نہیں ہے. اس دفعہ 9 کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو رکن بنے گا اس کا کام ہوگا کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے, اور اس کا کام ہوگا جو پیغام پہنچ جائے تو وہاں پہ تنظیم, توسیع دعوت اور توسیع تنظیم, بغیر کسی ششمائی, سالانہ, ضلعی, صوبائی, مرکزی منصوبے. ہر رکن جماعت کی ذمہ داری ہے, یہ ایک دائمی منصوبہ ہے. تو توسیع دعوت اور توسیع تنظیم کا یہ کام کریں, انشاءاللہ اس کے نتیجے میں کام. باقی بہت اچھے آپ کے امیر ضلع نے تفصیل بیان کی ہے, اس میں سب کچھ آ گیا ہے. میں صرف اس کے اوپر ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کے کلام اقبال سے. اسرار و رموز کے اندر یہ واقعہ آیا ہے. میں قاری صاحب کے ساتھ پرائیویٹ سیکرٹری تھا, 1 سال گزارے, میرے لیے اعزاز ہے, تو ان سے فارسی سیکھتا تھا. پھر جب فارغ ہو گیا تو میں نے 1-2 ماہ ایک افغانی کے ساتھ گزارے پشاور میں, کہ ان سے فارسی اتنا سیکھوں کہ کلام اقبال سمجھ سکوں. تو ماہر نہیں ہوں کوئی فارسی کا, لیکن اتنا آتا ہے کہ کلام اقبال پڑھ سکتا ہوں فارسی کا. تو اسرار و رموز میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو علی ہجویری کا, جس کو لاہور کے لوگ داتا گنج بخش کے داتا کی نگری کہتے ہیں. اقبال نے ہمیشہ ان کا تذکرہ کیا ہے تو علی ہجویری کے نام سے کیا ہے. غزنی شہر کے ہجویر محلے کے رہنے والے علی, افغانستان کے غزنی شہر کے ہجویر محلے کے رہنے والے علی, جو کہ لاہور میں اب ان کا مسکن ہے. کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا مرو سے, دریائے آمو کے پار سے. لاہور بھی کیا شہر تھا, کسی زمانے میں تہذیب کا مرکز تھا. وہ ڈھاکہ, وہ بخارا, یہ کھینچے آتے تھے لاہور کی طرف. تو کہتے ہیں مرو سے ایک شخص ہے. میں اس کی فارسی سناتا ہوں آپ کو, اس کا ترجمہ بھی ایک لائن میں کر کے گفتگو ہے. اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ مبالغے کا سیاہ استعمال کرتا ہے اور بڑی خوبصورت منظر کشی کرتا ہے, آپ کو لے جاتا ہے اپنے ساتھ. تو پہلے تو علی ہجویری کے بارے میں کہتا ہے کہ پاس پانی عزت ام الکتاب, از نگاہش خانہ باطل خراب. وہ پاسبان تھا عزت ام الکتاب کا, اور اس کی نگاہ سے باطل خانہ ہندوستان ڈھے گیا. اور پھر کہتے ہیں, یہ ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کے لیے ہے, کہ خاک پنجاب از دمی او زندہ گشت. ان کی وجہ سے پنجاب کی خاک میں زندگی آ گئی. صبح ماں از مہر او تابندہ گشت. ان کی وجہ سے, یعنی ان کی, ہماری جو صبح ہے یہ ان کی وجہ سے منور ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ نوجوان قامتش بالاچو سرو وارد لاہور از شہر مرو. سرو کی طرح ایک بلند و قامت نوجوان مرو سے لاہور کے اندر وارد ہو, اور سیدھا جا کے علی ہجویری کے مجلس میں شامل ہو گیا. اور علی ہجویری سے کہا گفت محصور صفِ آدھا ستم. اس نے کہا کہ میں تو دشمنوں میں گرا ہوا ہوں, جس طرح تحریک اسلامی ہے, میں نے آپ کو بتایا. گفت, اس نے کہا محصور صفِ آدھا ستم درمیان سنگ ہا مینا ستم. ایسے دشمنوں میں گرا ہوں جیسے شیشے کی سراہی پتھروں میں پڑی ہوئی. کوئی پتھر کسی وقت بھی اس کو لگ سکتا ہے, وہ چور ہو جائے گا. ایسے دشمنوں میں گرا ہوں, مجھے کچھ علاج بتائیے. نوجوان قامت بالا
قامتش بالا چ سرو کی طرح بلند و قامت نوجوان نے علی ہجویری کو اپنا یہ دکھ بیان کیا. علی ہجویری بھی کیا کمال کے. اقبال کہتے ہیں کہ پیر دانائے کہ در ذاتش جمال بستہ پیما محبت با جمال. وہ ایسا پیر تھا کہ جن کی شخصیت میں جمال اور جلال دونوں اکٹھا ہو گیا تھا. انہوں نے ان کو جواب دیا راسمی گویم عدو ہم یار دست. علی ہجویری نے اس سے کہا کہ میں تمہیں سچی بات بتاتا ہوں کہ دشمن تمہارے دوست ہیں. راسمی گویم عدو ہم یار دست ہستی او رونق بازار دست. ان کی ہستی کی وجہ سے تمہارے بازار کی رونق ہے, تمہاری شخصیت کی نکھار ہے. وہ پریشان ہو گیا کہ میں دشمن سے نجات کے لیے یہاں آیا ہوں اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ دشمن تمہارا دوست ہے. بڑا پریشان ہو گیا. تو علی ہجویری نے وضاحت کی کہ ہر کے دانائے مقامات خودی است فضل حق داند اگر دشمن قوی است. ہر وہ شخص جو مقامات خودی سے آگاہ ہو وہ طاقتور دشمن کو اللہ کا فضل سمجھے گا. وہ اور پریشان ہو گیا کہ ہر وہ بندہ جو مقامات خودی سے آگاہ ہو وہ طاقتور دشمن کو اللہ کا فضل سمجھیں گا. تو بڑا پریشان ہو گیا. تو آخر میں انہوں نے وضاحت کی اسی ایک شعر میں, اسی پہ ختم کرتا ہوں. علی ہجویری نے کہا کہ کشت انسان راعدو باشد صحاب ممکناتش را برانگیزت زخاب. انسان کی کھیتی کے لیے طاقتور دشمن ایسا ہے جیسے مٹی کے لیے, کھیت کے لیے بارش ہوتی ہے. جب بارش برستی ہے اور اس میں گرج چمک ہوتی ہے تو اس بارش کی وجہ سے جو مٹی کے اندر پھول ہوتے ہیں, پھل ہوتا ہے, سبزہ ہوتے ہیں, کمالات ہوتی ہیں, وہ اگاتی ہے. تو جس طرح بادل زمین کے لیے ہے اس طرح طاقتور دشمن ایک اس فرد کے لیے جو مقامات خودی سے آگاہ ہو اس کے لیے کہ ان کی صلاحیتیں چمک جاتی ہیں. چیلنج میں, مشکل میں, خطرات میں, بڑے بڑے ٹاسک کو حاصل کرنے میں ان کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں اور چھپی ہوئی جو قوتیں وہ اشکارا ہو جاتی ہیں. جو یہ جو امیر ضلع صاحب نے ایک پوری لسٹ, اس سے ڈرے نہیں, اس چیلنج کو قبول کریں, اس چیلنج کو قبول کریں. یہ جو پارلیمنٹ کا پارلیمانی بات کی, انہوں نے بلدیات کی بات کی, جنرل کی بات کی, توسیع دعوت کی بات کی, خدمت کی بات کی, یوتھ کی بات کی, خواتین کی بات کی. چیلنج کو قبول کریں. جب آپ چیلنج کو قبول کریں گے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, راستے بھی کھولیں گے. راستہ نہیں, راستے, اور کسی اور کے نہیں, اللہ کے. وہ راستے بھی کھولیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو چھپی ہوئی قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, صلاحیتیں ہیں, وہ بھی نکل آئے گا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی نصر اللہ رنداوت صاحب کو ہمت دیں اور آپ لوگ ارکان جماعت اور یہاں کی شورا ان کے لیے دست و بازو بھریں, ان کی خیر خواہی کریں. اور الحمدللہ اسلام آباد جس طرح کیپٹل ہے اور پورا ملک کی طاقت کا مرکز ہے, اسی طرح یہ اسلامی تحریک کا بھی مرکز ہو اور یہ اسلامی تحریک کے لیے, اسلامی تحریک کا, اسلامی انقلاب کا ایک بنیاد اور مرکز بن جائے. بہت شکریہ. میں چونکہ صبح نکلا ہوں 10 بجے سینٹ کا اجلاس تھا, کمیٹیز تھی, پھر کچھ پروگرامات تھے, کل میں نے چترال جانا ہے. تو یہ سوئی ادب ہے کہ آدمی اپنا ترانہ سنا کے چلا جائے, لیکن میں نے منتظمین سے اجازت لی ہے تو میں آپ لوگوں سے معذرت کروں گا اور اجتماعی سلام کر کے میں آپ لوگوں کی اجازت سے انشاءاللہ مجلس سے جاؤں گا. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.